کسی نے نامولود بچے کے بائیں کان میں آذان اور دائیں کان میں اقامت کہہ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے دونوں کانوں میں ہی آذان کہہ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے کان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی۔ تو یوں بچے کے کان میں اذان دینا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر شان والے کام کو سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، اور یقیناً اذان ایک شان والا کام ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی جو ابتدا فرمائی آپ کے طریقے کے مطابق وہ سیدھے کان سے ہوئی، تو لہذا جو سیدھے کان میں اذان دینا ہے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اور اسی لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ سیدھے کان کے اندر اذان دی جائے اور الٹے کان کے اندر اقامت کی جائے۔ اب اگر کسی نے الٹے کان میں اذان دے دی تو اللہ کی رحمت سے امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ جو اذان کے برکات ہیں وہ اسے حاصل ہوں گی، کیونکہ اصل مقصد بچے کے کان تک اذان کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اب جیسے بعض لوگ بالکل بچے کو منہ کے قریب کر کے پھر اذان دیتے ہیں، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اب وہ بچہ ہے، اگر آپ کی آواز تیز ہو گئی تو اس کے تو کان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو آپ سامنے رکھیں سیدھی جانب اور اس کے کان میں اذان دیں۔ اب اگر کسی نے دے دی ہے الٹے کان میں اذان اور سیدھے کان میں اقامت، تو اس کا کوئی اعادہ تو ہے نہیں کہ اس کو دوبارہ لوٹایا جائے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اذان و اقامت کی برکتیں اس بچے کو حاصل ہوں گی۔ ایک ہی صرف اذان دیں، صرف ایک ہی مرتبہ، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی برکات حاصل ہو جائیں گی، لیکن ایک مسلمانوں میں طریقہ چلا آ رہا ہے اذان اور فقہائے کرام نے لکھا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، اللہ کا نام ہی اس کے کان کے اندر جا رہا ہے، تو جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اسی کے اوپر چلنا چاہیے، اس کا فائدہ بچے کو حاصل ہوگا۔ اچھا، کہ اذان دی ہی نہیں ہے تو اب کھانا کھلانا یا اس طرح کے معاملات بعض اوقات اس میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کھانا تو کھلاتے نہیں، دودھ پلائیں گے ظاہر ہے بچے کو، تو اگر دودھ پلا دیا ہے تو اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی دودھ غذا پلا سکتی ہے ماں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی اس کی پیدائش ہو تو جو علائش وغیرہ جو اس کے اوپر رطوبتیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس سے اس کو واش کر لیا گیا، اسے دھو لیا گیا، تو اس کے بعد آپ اس کو فوری اذان دے دیں، اس میں تاخیر نہ کریں، اور اس کی برکت سے بہت ساری بیماریوں سے وہ بچہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر اس کو اذان نہیں دی جا سکی، وقت گزر گیا ہے، تو بھی اذان دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔